اسی طرح سے آپ کے سامنے ہیں بدی الدین احمد صاحب، وہ چاہتے اگر وہ لے لیتے 2000 میں تو وہ چیف جسٹس بھی بن سکتے تھے پاکستان کے، لیکن انہوں نے نہیں لیا۔ اسی طرح 3-4 جج اور تھے ان کے ساتھ جنہوں نے اوتھ نہیں لیا۔ یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ صرف ملٹری ڈکٹیٹرز نے ہی عدلیہ کے اختیارات کم کرنے اور اسے اپنے حق میں کرنے کے لیے تگ و دو نہیں کی، بلکہ تقریباً ہر سویلین حکومت بھی عدلیہ کو انفلوئنس کرتی رہی یا کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ سول گورنمنٹ یہاں پر 2-3 دفعہ آئی ہے۔ پہلی تو بھٹو صاحب کی سول گورنمنٹ آئی تھی، 73 کی کانسٹیٹیوشن بھٹو صاحب نے بنائی، اس پہ جتنی امینڈمنٹس کی ہیں because he had an overwhelming majority in the assembly، وہ جوڈیشری کی پاورز کرٹیل کرنے کی تھی۔ سردار اقبال کو ریموو کیا، یعقوب علی کو 3 سال کی مدت دے دی کیونکہ ایک سوٹ نہیں کرتا تھا، دوسرا سوٹ کرتا تھا۔ بے نظیر صاحبہ کو لے لیں، انہوں نے کس طرح مقرر کیا ارشاد صاحب کو، اور پھر ساتھ ریزائن کرنے کے لیے لکھوایا ان سے کہ اگر جس وقت چاہو گے تو ایگزیکٹو آپ کو آپ کا ریزگنیشن قبول کر لے گی، ریزگنیشن ساتھ دے دو تو ہمیں چیف جسٹس اسی شرط پر بنا رہے ہیں۔ اور پھر نواز شریف کا زمانے میں لے لیں، کورٹ ہی ڈیوائڈ کر دیا، حملہ ہو گیا سپریم کورٹ پر، وہ جو ڈینائی کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے سنا ہوگا چیف جسٹس جو تھے انہوں نے ان کا بیان کچھ عرصہ ہوا ہے ٹی وی پہ چینل پہ آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جہانگیر کرامت کو کہا تھا کہ میری جوڈیشری پر حملہ ہونے والا ہے سپریم کورٹ پر، اور آپ مہربانی کر کے محفوظ کرو۔ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جعلی ججز کا نام شروع ہوا، پھر کچھ دیوانے ججز کا نام شروع ہوا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ نام دونوں جعلی جج اور دیوانے جج اس زمانے میں زیادہ شروع ہوئے نام استعمال ہونے جب جمہوری حکومتیں تھیں، جب سیاسی حکومتیں تھیں۔ آرمی رول میں تو صرف ان کو ایک فکر ہوتی ہے کہ ہمیں جو اوپر والا بیٹھا ہوا ہے نا اس کو پروٹیکشن مل جائے، نیچے کے کاموں میں مداخلت بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن یہ جب سیاستدان آتے ہیں تو ہر قدم پر ہر جگہ مداخلت کرتے ہیں، اور میں ایسے بہت سے کیسز جانتا ہوں کہ جہاں ایک چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری مرضی کا فیصلہ ہو، یہ دباؤ بڑھاتے ہیں۔ ہر حکمران نے یہ چاہا کہ میری عدالت میرے جج ہوں، جو جج آپ کے سامنے آ چکا ہے حکمران کے سامنے، وہ کل جب آپ کو ضرورت پڑے گی اس وقت کے حکمران کے سامنے جھکے گا۔ عدلیہ جیسے مقدس ادارے کی مکمل خود مختاری کی راہ میں سیاستدان بھی ہمیشہ حائل رہے۔ آپ جس طرح ہمارے دیکھیے کتنے سیاستدان ہیں جو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، یوزرپرس کے ساتھ پارٹیاں بناتے ہیں، حکومتیں لیتے ہیں، ان کا کیا کر لیں گے ہم؟ ایوب کے ساتھ کتنے ملے، ضیاء اللہ کے ساتھ کتنے ملے، مشرف کے ساتھ کتنے ملے؟ اس حمام میں کوئی ایسا ہے جس کے پاس کپڑے ہیں؟ کہ جب عدلیہ سے پہلے سیاستدان
ڈکٹیٹر کو بلاتے ہیں، وہ زیادہ قصوروار ہیں کہ عدلیہ بعد میں قصوروار زیادہ ہوتی ہے؟ تمہارے بہت بڑے سیاستدان، بڑے اچھے سیاستدان تھے، انہوں نے وردی میں چیف آف دی آرمی اسٹاف کو، کمانڈر ان چیف کو، اس کو کمانڈر ان چیف کہتے تھے، جنرل محمد ایوب خان کو کابینہ کا ممبر بنا لیا. وہ زیادہ قصوروار تھے یا بات کے عدلیہ جنہوں نے تحفظ دیا ہوگا یا نہیں دیا ہوگا؟ ایک افسوسناک پہلو آؤٹ آف ٹرن پروموشنز کی صورت میں بھی بہت نمایاں ہے. فوجی ادوار میں تو یقینی طور پر ایسے ہوا ہے، لیکن سویلین ادوار میں بھی یہ کام ہوتا رہا کہ وہ پسندیدہ لوگوں کو چیف جسٹس اور جج کی تقرری دیتے رہے اور یہ خیال رکھتے رہے کہ یہ سیاسی طور پر ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے. چیف جسٹس اپنی مرضی کا، اس کے لیے وہ اپنے مرضی کے چیف جسٹس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دیتے رہے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب سپیریئر کورٹ میں ہم تقرریاں کریں تو ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو جن کے متعلق کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل کلوز ایسوسیشن کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہونا چاہیے. بے شک آپ اپنے تسلی کا آدمی لگاؤ، بٹ ہی شوڈ بی اے ڈیزرونگ پرسن فار دیٹ پوسٹ. چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کیا عدلیہ کی حقیقی آزادی بھی ہے، اور کیا عوام تک اس کے ثمرات پہنچے ہیں یا نہیں؟ یہ بات ابھی تک ایک سوال ہے.